الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے دروس محرم الحرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمارا نواں درس ہے، 9 درس محرم الحرام کا سلسلہ، یعنی کہ آج نواں درس ہے، اور آج کا موضوع ہی بڑا اہم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن ہستیوں کا ہم نے تذکرہ کیا ماقبل کے اندر، اللہ رب العالمین ان تمام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائے۔ قریب قریب تشریف لے کر آ جائیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، جن کی قبر میں مسئلہ نہ ہو وہ بھی آگے آ جائیں، جن کو تکلیف وغیرہ وہ بھلے بیٹھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ سفر کربلا میں صحابہ کرام کا کردار کیا تھا، آج یہ ہمارا موضوع ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت طیبہ تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ جو تھے وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، سادہ سا ترجمہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہوا، اور وہ جو صحابہ تھے وہ صحابہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یعنی بات پتہ چلی کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اگر آپ توجہ فرمائیں اسی بات پر تو یہ صرف ایک مرتبہ آیت نہ نازل ہوئی، بلکہ یہ قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی بات پر اسی طریقے سے ایک اور بات ارشاد فرمایا قبل فتح مکہ والے اور بعد فتح مکہ والے جتنے بھی تھے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ فرما دیا، سب سے بھلائی کا ارادہ فرما دیا۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ جو صحابہ تھے وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں اس بات پر تو علماء نے اس بات کو لکھا ہے، فرمایا یہ اس بات کا مصداق بنتی ہے کہ رب ہو کے راضی ہو رہا ہے، بندہ ہو کے راضی نہیں ہوتا، بندہ ہو کے راضی نہیں ہو رہا۔ آج صحابہ کو تبرہ کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ رب ہو کے راضی ہو چکا ہے، رب جو خالق کائنات ہے وہ راضی ہو چکا ہے، بندہ ہو کے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی مراد یہ پتہ چلتی ہے بندہ راضی ہو یا نہ ہو، خالق کائنات راضی ہو گیا بس بہت ہے، خالق کائنات راضی ہو گیا بس بہت ہے۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ شرکم، فرمایا جب تم میں سے کوئی یہ دیکھے کہ جو میرے اصحاب کو گالیاں بک رہے ہیں، جو تبرہ کر رہے ہیں، یسبون جو گالیاں بک رہے ہیں اصحابی میرے اصحاب کو، فقولوا تو جتنے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو فرمایا تم سب یہ کہو لعنۃ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، لعنۃ اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، فرمایا فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو تم سب کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، تم صحابہ کو تبرہ کرتے ہو۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے
ایک سامنے سے بندہ آ جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے یہ حضور کا غلام ہے یا لعنتی شخص ہے، پتہ چل جاتا ہے، چہرے پہ پٹکار برس رہی ہوتی ہے انسان کے کہ صحابہ پر تبرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر سنی بندہ ہو نا، حضور کا غلام ہو، وہ صحابہ کا غلام ہو، چہرہ اگر سانولا بھی ہو نا، دل اور آنکھیں ایسی عشق والی ہوتی ہیں وہی چہرے پہ غالب ہو جاتی ہیں، دل اور آنکھیں ایسی عشق والی ہوتی ہیں حضور کے دامن کے اندر کہ وہی چہرے پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت مطہرہ جو آپ کے سامنے بات بیان کی گئی۔ آج کا جو موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی شان میں نے صرف آیت مبارکہ اور یہ چیزیں پڑھی ہیں حدیث مبارکہ، ان باتوں کو حقائق کو سمجھیے کہ واقعہ کربلا میں صحابہ کرام کا کردار کیا تھا۔ یہ جو دن جو چل رہے ہیں، ایام چل رہے ہیں، انہی ایام کے اندر اور پچھلے ایاموں کے اندر یہ مکروہ آوازیں ہمارے پاس آتی ہیں اور یہ سنائی دیتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کردار نہ تھا، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، صحابہ نے سید الشہداء کی کوئی مدد ہی نہ کی، یہ آوازیں آتی ہیں۔ تو ان کو سنیے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ پھر دلائل دیکھتے ہیں، وہ دلائل بھی ان کے جیسے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار صحابہ نے تو مدد کی نہیں ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے مدد کی ہے یا نہیں کی۔ اس سے پہلے اس بات کو سماعت فرما لیجئے، صحابہ نے مدد کی ہے اور صحابہ کا کردار ہے، میں اس بات کو ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ ان باتوں کو لے لیجئے کہ کربلا میں تعداد کتنی تھی، ان باتوں کو سماعت فرما لیجئے۔ کئی اقوال ملتے ہیں، اس کے اندر سب سے معتبر اور معتمد جو قول ہے وہ 72 کا قول ملتا ہے۔ کتنے کا قول ملتا ہے بولے؟ 72 کا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر 72 کے اندر اہل بیت کے افراد کتنے شامل تھے، آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، اہل بیت کے افراد کتنے شامل تھے، صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی۔ پتہ چلتا ہے اہل بیت کے جو اطہار، اہل بیت اطہار کے جو تعداد ملتی ہیں اس کے اندر بھی کئی اقوال ہیں۔ اس کے اندر بھی جو معتمد جو علماء نے لیا ہے وہ 19 کی تعداد لی ہے۔ کتنی ہے؟ 19 کی، یہ کربلا کے اندر۔ صحابہ کرام کی تعداد کے اندر بھی کئی اقوال ہیں، ایک قول 8 کا ہے، ایک قول 11 کا ہے، ایک قول 12 کا ہے۔ ہم 10 کو لے لیتے ہیں، درمیانے قول کو۔ باقی کون تھے؟ یعنی 19 اہل بیت اطہار ہو گئے، 10 صحابہ کرام ہو گئے، باقی کون تھے؟ باقی یا تو محبین تھے یا تابعین تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پتہ چل گیا صحابہ تھے، صحابہ تھے، یہ کوئی الزام نہ لگا صحابہ نہ تھے، صحابہ تھے۔ اب سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، توجہ سبھی حضرات کی توجہ ہے نا، سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب سید الشہداء سیدنا امام علی مقام جب آپ سفر فرما رہے تھے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف، سب سے پہلے آپ نے ادھر سفر کیا، ڈائریکٹ کوفہ سفر نہیں کیا یا ڈائریکٹ شام سفر نہیں کیا، اس بات کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے مدینہ المنورہ سے مکہ سفر کیا، جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آپ نے سفر فرمایا تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے سید الشہداء کے بارے میں کہ ان کے ساتھ صحابہ نے کیوں سفر نہ کیا۔ یار بات تو صحیح ہے، ایک انجام بات دے گا، یار بات تو صحیح ہے، ایک بندہ جنگ کے لیے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ صحابہ سفر نہیں کر رہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی یہ ثابت کر دے کہ امام حسین جب گئے تھے تو انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، کوئی ثابت کر کے دکھا دے۔ ارے بابا جب ثابت کیا ہی نہیں ہے، جب بولا ہی نہیں ہے تو ایک بندہ کہاں سے جائے گا؟ کہاں سے جائے گا؟ مجھے بتایا جب انسان جنگ کرنے جائے گا، جب انسان جنگ کرنے جائے گا تو اپنے 6 ماہ کے بچے کو ساتھ لے کر جائے گا؟ تو پتہ چلا امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، آپ تو مکہ المکرمہ سفر کرنے گئے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، جب انسان جنگ کرنے جاتا ہے، جب سید الشہداء جنگ کرنے گئے، اگر جنگ کرنے گئے تو کوئی جنگ کے اندر اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی عورتوں اور بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ یہ تو آپ کا جواب آپ کے منہ پر ہی بند ہو رہا ہے حضرت، یہ بکواسیں نہ کی جائیں اس طرح کی۔
کہ صحابہ کرام کا کوئی کردار ہی نہ تھا۔ ہم نے کہا سب سے بڑا جو آپ کا یہ اعتراض جو ہے، یہ سب سے بڑی بات جو ہے، میں نام لے رہا ہوں، حضرت اس بات کو جانتے ہیں، آپ پوچھئے کہ سب سے بڑا یہ جو اعتراض آ رہا ہے، یہ جو کرنے والے صحابہ تو بعد میں دور، وہاں پر محمد بن حنفیہ موجود تھے، اور ان نسبت والے جانتے ہیں یہ کون شخص تھے؟ یہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کے سگے بھائی تھے، باپ شریک بھائی تھے، ماں شریک بھائی نہیں تھے۔ یہ محمد بن حنفیہ، اس حدیث مبارکہ بھی آئی بھی، صدیق اکبر و فاروق اعظم کا مرتبہ جو پوچھا تھا کہ سب سے پہلے افضل کون ہے، انہی سے پوچھا گیا تھا، سب سے پہلے حدیث مبارکہ ان سے بیان کی جاتی ہے، محمد بن حنفیہ سے، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، بابا جانی یہ بتائیے کہ سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، بولو یا سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرے کون ہے؟ فرمایا فاروق اعظم۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اگر میں تیسرا سوال کرتا نا سامنے جواب آتا عثمان غنی کا، میں نے سوال کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو محمد بن حنفیہ یہ باپ شریک بھائی تھے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جب تک سیدہ پاک آپ کے نکاح میں تھی آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب آپ نے وصال فرمایا، آپ نے دوسرے نکاح فرمائے، آپ نے کئی نکاح فرمائے، ٹھیک ہے، ان میں اولادیں ہوئی ہیں، اور ان میں ایک محمد بن حنفیہ تھے، تو یہ موجود تھے وہاں پر۔ تو سب سے پہلے تو جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، اگر جنگ کا اعلان کر دیا آپ کے نزدیک، تو پہلے تو ان کو کرنا چاہیے، اور خارجی سوال کر سکتا ہے، ہم نہیں کر رہے، یہ خارجی سوال کر سکتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں خارجی کون ہے؟ جو مولا علی کا دشمن ہو، یہ خارجی کہلاتا ہے۔ مولا علی کی شان سن نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں سن سکتے، تو ان کے سامنے آپ پیش کر دیں تو آپ کو یہی بتائیں گے محمد بن حنفیہ تو یہاں موجود تھے، ان کو جانا چاہیے تھا، جے چاہے کہ یہ صحابہ کرام تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اہل سنت اس بات کو بھی ظاہر کرے گی، اور یہی جواب صحابہ کرام والا ہے۔ تو بھائی جب انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا جنگ کرنے کا، اور جب وہ اپنے 6 ماہ والے بچے کو، عورتوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ اس وجہ کو سمجھیے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس تحقیق کو سمجھیے آپ، اس بات کو بھی لکھا گیا ہے، کیا مدینے میں تھے، ایسی کیا پریشانی آ گئی، حضور کے روضہ انور قریب ہے اور پھر آپ مکہ سفر فرما رہے ہیں، ایسی کیا پریشانی آ گئی؟ وجہ یہ تھی، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، معتمد و معتمر کتابوں کا، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملیں گی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ جب آپ وفات پا گئے، یزید جانشین ہوا، آپ کا جانشین بن گیا۔ مدینہ المنورہ کا گورنر جو تھا اس کا نام تھا ولید بن عقبہ۔ ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ میں اب جو ہوں وہ یہاں کا بادشاہ بن چکا ہوں، میرے بابا جان جا چکے ہیں، میں یہاں کا بادشاہ بن چکا ہوں، سید الشہداء کو حکم دو میری بیعت کریں۔ یہ مدینہ المنورہ کے اندر موجود تھے، اور مدینہ گور کو کون تھا؟ ولید بن عقبہ۔ ان باتوں کو زبردست سماعت فرمائیے، یہ تحقیقات ہیں، یہ حقائقات ہیں جو بیان نہیں کیا جاتے ہمارے سامنے، ان کو سنیے کیوں آپ نے سفر فرمایا تھا، اور انہی کے اندر انہی کتابوں سے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ سید الشہداء کی صرف بیعت نہیں کرنی تھی، بلکہ 2 اشخاص اور موجود تھے۔ ولید بن عقبہ کے پاس حکم آیا تھا، یزید نے دیا تھا، کہتے ان 3 شخصوں کی تم بیعت لے لو، پورا مدینہ ہماری بیعت کر لے گا، پورے مدینہ ہماری بیعت کر لے گا۔ وہ کون کون تھے؟ سب سے پہلی ذات مقدسہ سید الشہداء سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے۔ دوسرے جو تھے ان کا نام ہے، اور وہ صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرے نام لے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں جب نام لوں گا نا کوئی لب خاموش نہ رہے گا، ایسا ہی نام ہے اور نسبت والی ذات ہے، وہ ہیں حضرت عبداللہ، اور یہ فاروق اعظم کے سگے بیٹے ہیں۔ اتنا بڑا مقام تھا ان کا کہ ان کے بغیر بیعت، یزید نے کیا دیا تھا؟ کہتے ان تینوں کی بیعت لے لو، پورا مدینہ ہمارا ہے، پورا مدینہ ہمارا ہے۔ سید الشہداء کو ولید بن عقبہ نے بلایا، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سید الشہداء دونوں ایک ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گورنر نے بلایا۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے علی جان بات سمجھ نہیں آتی، ہمارا گورنر آج تک ہمیں یاد نہیں کرتا، اور یہ وہ ٹائم ہو رہا ہے جس ٹائم وہ بلاتا ہی نہیں ہے، آج کیسے بلا لیا اس نے؟
لاکھوں سلام حضرت سید الشہداء کی بصارت پر، بولو یا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال پا چکے ہیں اور یزید بادشاہ بن چکا ہے۔ ارے پتہ نہیں تھا اللہ کے بندو، ابھی تو خبر پھیلی نہیں ہے نا، یہ تو علم غیب کی خبر ہے، یہ تو پوشیدہ چیزوں کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ بھی حضور کے صدقے عطا ہوا ہے۔ یہ بصارت تھی ان کی، سید الشہداء کی۔ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا، کہ کیوں بلایا؟ کہتے ہیں میں ایک چیز کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ ہاں دو، کیا خبر ہے؟ سید الشہداء نے کیا خبر ہے؟ کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال پا چکے ہیں اور یزید جانشین بن چکا ہے، بادشاہ بن چکا ہے۔ اس نے حکم دیا بیعت کریں اور آپ 3 بیعت کریں۔ فرمایا میرا یہ مرتبہ نہیں کہ میں چھپ کر بیعت کر لوں، بیعت کرنی لوگوں کو سامنے بلاؤ، پھر صاحب بات دیکھیں گے۔ وہ یزید وہ خلافت کا مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں ہم بیعت کریں گے؟ کہتے ہم نہیں کرنے والے، میرا لوگوں کو بلاؤ۔ وہ ولید بن عقبہ وہ خاموش بیٹھ گیا۔ اس نے کہا آپ جائیے حضرت، بعد میں بات کریں گے۔ چلے گئے۔ دوسرے دن واپس پیغام بھجوایا یہی بات کا، نہ گئے۔ تیسرے دن یہی بھجوایا، عبداللہ بن زبیر کو ہی بلاتا رہا، آپ نہ گئے۔ آپ نے کہا نہیں جا رہا۔ آپ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ سفر فرما چکے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن زبیر۔ آپ نکل چکے ہیں۔ آپ نے کہا میں جا رہا ہوں ایسے۔ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام جب آپ کو دوسرے یا تیسرے دن بلایا، شام کا وقت تھا، آپ نے کہا کل صبح آؤں گا، میں ابھی نہیں آ رہا، جاؤ یہاں سے۔ سپاہی آئے ہوئے تھے، کہتے ابھی نہیں آ رہا، جاؤ یہاں سے یار، بعد میں بات کریں گے۔ اب سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ، آپ نے رات ہی کو اپنا سفر کا ذہن بنا لیا۔ آپ نے کہا مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ سفر کرنا، کیونکہ بیعت تو ہم نے ایسی کرنی نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے یہاں پہ خون ریزا، کیونکہ حسین نام امن کا، بولو یار سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں تک کہ جب کربلا کے اندر، میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں حسین امن کا نام کس طرح ہے، کربلا کے اندر سب سے پہلے جو تیر چلایا گیا تھا وہ یزیدیوں کی طرف سے چلا گیا تھا۔ سیدنا امام حسین نے شکر ادا کیا، فرمایا رب کا شکر ہے شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوئی، ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیو؟ یہ حقائق کیا آتے ہیں، ان کو سمجھو۔ اب آپ سفر فرما رہے ہیں، کون؟ سیدنا امام علی مقام، کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ سفر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مدینہ المنورہ سے مکہ آپ نے سفر فرمایا۔ اب جب مدینہ سے مکہ آپ نے سفر فرمایا، یہ تاریخات کی باتیں ہیں، تو ڈائریکٹ مکہ نہ گئے، بلکہ عشق یہ تھا، بات بتاؤں کیا تھا، بعض پہنچ چکے بعض نہیں پہنچے ابھی تک، چلیں پہنچا دیتا ہوں۔ اور یہ سیدنا امام علی مقام کا یہ مرتبہ ہے، اور آپ ہر امت ہر بندے کو یہ حضور کے غلام کو سکھا کے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جانا ہے تو کدھر جانا ہے۔ فرماتے ہیں مکہ المکرمہ ڈائریکٹ نہ گئے، سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے بعد اب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام نانا جان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں۔ آنسو روا ہیں، وجہ یہ ہے کہ آج نانا جان کے یہاں سے جا رہے ہیں اور اس طرح آنسو روا ہے۔ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ وہی حسین ہے کہ جن کو حضور اپنے کندھوں میں بٹھائے کر سوار کیا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جن کو حضور اپنے آغوش رحمت و محبت میں لے کر لوریاں سنایا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جن کو حضور اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے کہ جن کو حضور اپنے لب و رخسار، ان کے لب و رخسار کو حضور چوما کرتے تھے۔ یہ وہی عرض کرتے ہیں حضور نانا جان آج آپ کے پاس سے جا رہا ہوں، کیونکہ ماں بھی یہی ہے، نانا بھی یہی ہے، بڑے بھائی بھی یہیں پر تھے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ۔ اب یہاں سے سفر فرما رہے ہیں، مدینہ المنورہ سے مکہ سفر کر کے جا رہے ہیں۔ مکہ پہنچے، اب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں صحابیوں کا کردار نہ تھا۔ میں نے کہا عبداللہ بن زبیر پہنچ چکے تھے اور عبداللہ بن زبیر روزانہ ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، روزانہ آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضور کے نواسے رسول ہم ایسے ساتھ نہ چھوڑیں گے، روزانہ آیا کرتے تھے۔ اور اتنا کردار تھا صحابہ کرام کا، اس بات کو سمجھیے کہ صحابہ کرام کا کردار اس بارے میں کیا تھا۔ جب آپ پہنچے
آپ نے کوفہ کی طرف سفر فرمایا، پھر مکے سے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف۔ ارے اب کیا پریشانی پڑ گئی؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب کیا ہو گیا؟ مکہ المکرمہ تو آپ صحیح تھے، پھر آپ ادھر کیوں گئے کوفہ؟ حضرت جی ان باتوں کو بتایا نہیں جاتا۔ کوفہ آپ نے سفر کیوں کیا؟ توجہ سبھی حضرات کی، آپ نے کوفہ سفر کیوں کیا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ کوفہ سے آپ کو خط آنے لگے جو کہ جھوٹے دعوے دار جو تھے، جنہوں نے حضرت علی کو ہی بلوایا، امام حسن مجتبیٰ کو ہی بلوایا اور ان دونوں کو شہید ہی کیا۔ فرمایا ادھر سے خط آنے لگے، حضرت ہمارے پاس کوئی امیر نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، اور ان کو بتاتا یزید نے بیعت کرنے کا کہہ دیا ہے اور آج ان کا ساتھ دینا ہے۔ صرف جھوٹے دعوے دار تھے، کہتے ہیں خط لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت ہمارے پاس کوئی ہے نہیں بندہ، کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ خط آیا، کوئی کہنے لگا یار ایک خط آیا تھا، نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ایک خط نہیں آیا تھا، بلکہ ان کی کتاب خود کی، اور ان کا بندہ ملا باقر مجلسی، ان کا معتمد و معتبر بندہ ہے، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر ایک خط نہیں آیا تھا، 12,000 خط آئے تھے، 12,000 خط آئے تھے۔ حضور ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، آپ آ جائیں۔ 12,000 خط کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی نہیں، آپ آ جائیں۔ آپ نے خط لکھا، آپ جا رہے تھے، عبداللہ بن زبیر سامنے آتے، میں حضور آپ نہیں جائیں گے، جائے گا کوئی اور، جائے گا کوئی اور، آپ نہیں جائیں گے۔ یہ محبت کی صحابہ کرام کی۔ فرمایا ہمیں پتہ ہے حضور یہ لوگ جھوٹے دعوے دار ہیں، انہوں نے آپ کے بابا جان کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا، آپ کو جانے نہیں دیں گے ہم۔ آپ نے فرمایا چلو میں نہیں جا رہا، میں بھیج رہا ہوں ایک بندے کو۔ خط لکھا، فرماتے ہیں میں ایک شخص کو بھیج رہا ہوں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ کوفہ میرے لیے دارالامان ہے اور وہاں پہ کوئی جنگ وغیرہ نہ ہوگی تو حسین پہلا حاضر ہوگا، حسین حاضر ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں انہوں نے خط لکھا، آپ نے سید الشہداء نے خط پہنچا دیا۔ اچھا جانے والے کون تھے؟ جانے والے کون تھے؟ ان کا نام تھا حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب، ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کروں، توجہ ہے آپ سب کی، توجہ ہے، ان کو کیوں بھیجا؟ سیدنا امام حسین کی بصارت پر بھی لاکھوں سلام، کہتے اس وجہ سے بھیجا، اگر کوئی صحابی جاتا تو آج کے دور میں کوئی کھڑا ہو جاتا اور یہ بکواس کرتا کہ یار صحابی گئے تھے نا، اور یہ صحابی نہیں حضرت حسین کو شہید کروایا ہے، سیدنا امام حسین کو شہید کروایا ہے۔ فرمایا صحابی نہیں گئے، ان کے گھر والے گئے تھے، اور یہ اہل بیت میں سے تھے، امام مسلم بن عقیل، یہ گئے بات کرنے، کوفہ جاتے ہیں۔ کوفہ جانے کے بعد 2 مرتبہ آپ نے، بلکہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ آپ اپنے دونوں شہزادوں، چھوٹے چھوٹے شہزادے، ان کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں تو۔ توجہ سبھی حضرات، میں طویل ذکر نہیں کروں گا، صرف ان کا واقعہ ذکر کروں گا، اور آگے 1-2 صحابیوں کا اور ذکر کروں گا۔ صحابہ کا کردار بتانا کیا تھا، واقعہ کربلا انشاءاللہ کل کریں گے ہم، کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کب کیا معاملہ چلا تھا۔ لیکن اس بات کو سماعت فرمائیے کہ آپ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں، حضرت سیدنا محمد، حضرت سیدنا ابراہیم، یہ 2 شہزادے تھے۔ پہلے کا نام کیا تھا؟ بولی اونچی آواز سے، محمد بن مسلم، اور دوسرے ابراہیم بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں شہزادے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کو لے کر روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے۔ سب سے پہلے جہاں پر قیام فرمایا ان کا نام تھا حضرت مختار ثقفی، ان کے یہاں پر قیام فرمایا۔ جب پتہ چلا کہ امام علی مقام کے نائب آئے ہیں، لوگ آ گئے بیعت کرنے آ گئے۔ کتنوں نے بیعت کی؟ 1 2 3 4، فرماتے ہیں یہاں تک کہ 3000 لوگوں کی تعداد ہو چکی تھی۔ بولو یار سبحان اللہ، یہ بیعت کرنے والے تھے۔ بعد میں ان کی بے وفائی بھی بتاتا ہوں میں کیا تھی، پہلے سنیں کیا تھی ان کی حرکتیں۔ حضرت جی جب اتنی دیر یہ رکے تھے، جتنے دن ان کو ہو چکے تھے، یہ ایک دن کا تھا، 4000 یا 5000 کی تعداد بنتی ہے۔ اگلے دن جتنے دن رکے تھے یہ لوگ بیعت کرتے جا رہے تھے، کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 18000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ دیگر روایت کے اندر یہ ملتا ہے اور آپ رکے رہے، تقریباً 40000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کر لی تھی کوفہ کے اندر۔
آپ نے خط لکھ دیا، حضور یہاں تو لوگ تیار ہیں، امام حسین کو خط لکھتے ہیں، کون؟ امام مسلم بن عقیل، حضور لوگ تیار ہیں یہاں پر، تو 40,000 کی تعداد کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ 40,000 بندے تیار ہو جائیں، میں کہتا ہوں یہاں پر ایک بندہ اگر وہ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، چودھری بن جائے، چلے یہ لے لیں، اور وہ حضرت کے ساتھ 40 بندے ہو جائیں، تو وہ حضرت بدماش سے کم تو ہوں گے نہیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ، لیکن جو اچھا بندہ ہو نا، جو اچھا بندہ ہو، صالح بندہ ہو، تو اپنے ساتھ نمازی لے کر بھی آئے گا، جو صالح بندہ ہو۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ دوستی صرف ہماری جو دوستی ہے نا، وہ صرف کھانے پینے تک، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ یہ واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں، یہ تاریخات آپ کے سامنے کیوں پڑھی جا رہی ہے، یہ کیوں پڑھی جا رہی ہے ان باتوں کو؟ بلکہ اتنا لے لیجیے آپ، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء، آپ جب جنگ چل رہی تھی، سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا ٹائم آ چکا تھا، جمعے کی نماز کا ٹائم آ چکا تھا۔ اب پتہ ہے کہ مسافروں کو تو جمعہ ہے ہی نہیں، لیکن پڑھنے والے اور پڑھانے والے امام حسین تھے، میں نماز قضا نہ ہوگی۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے، ابھی جنگ کو روکے، پہلا نماز ادا کریں گے، پھر جنگ ادا کریں گے، پھر جنگ کریں گے، ہم پہلا نماز ادا کریں گے۔ یہ نماز ہے، یہ جنگ چل رہی ہے، اس کے درمیان نماز ادا فرما رہے ہیں، اور آج ان کا نام لینے والا نماز مسجد کے قریب نہیں آتا، طریقہ درست نہیں، نام لے رہے، محبت کے دعوے دار ہیں، ساری چیزیں جو انہوں نے ہمیں چیزیں دی ہیں۔ اس دن علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے، نظریہ کیا تھا؟ نانا کے یتیم کو بچانا تھا، وہ بچا کر گئے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ بالخیر جب آپ دونوں پہنچ گئے، آپ نے خط دیا، حضور 40,000 بندے تیار ہو چکے ہیں، آپ آ جائیے، خط پہنچ گیا آپ کے پاس، سید الشہداء سیدنا امام علی مقام۔ اب سوال ہوتا ہے حضور صحابہ نے اب سفر کیوں نہ کیا؟ ہم نے کہا ابھی بھی حضرت نے کہاں اعلان کیا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، ابھی تو آپ کو بتا چکا یہ تو دارالامان ہے کوفہ، اب تو ابھی تو سفر فرما رہے ہیں تاکہ جگہ آرام سے مل سکے اور کوئی خون ریزی نہ ہو، یہی ذہن تھا سید الشہداء کا۔ آپ چلے گئے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، وہاں پر یزید کے کچھ لوگ موجود تھے، اور وہاں کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ یزید نے اپنا گورنر بھیج دیا ابن زیاد کو، کہا جاؤ ادھر سنبھالو جا کر، یہ کیا ہو رہا ہے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور یہ نعمان بشیر کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کو معزول کرو یہاں سے، ہٹاؤ یہاں سے، اور تم جا کر کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا تقریباً 80 یا 100 لشکر کے اندر اپنے آ گیا کوفہ کے اندر، نعمان بن بشیر کے دروازے کے پاس آیا اور اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نعمان بن بشیر تمہیں معزول کر دیا یزید نے، بڑھیا ہو یہاں سے، آج کا گورنر میں یہاں سے ہوں، آج سے جو گورنر ہے میں ہوں، میں یہاں پر گورنر کروں گا۔ ٹھیک ہے تو کر لے بھائی، ہمارا کیا جا رہا ہے۔ نعمان بن بشیر ہٹ گئے، ابھی ابن زیاد آ گیا اور یہ اتنا بدبخت شخص تھا، اللہ اکبر، اس کی حرکتیں آپ سنیں۔ امام حسین کو بھیج دیا خط، حضرت آپ آ جائیں۔ امام سیدنا امام مسلم بن عقیل کو ابھی تک کچھ نہیں پتا، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ ابن زیاد نے جب آیا، اس نے اپنی حرکتیں شروع کروائی، اپنی حرکتیں اس طرح شروع کروائی، کہا کہ جس نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت کی سب بیعت توڑ دو۔ یزید نے حکم دیا ہے، کیا کہا جس نے بیعت نہ توڑی پھر یزید اس سے منہ سے بات نہیں کرے گا، اپنے چاقو سے بات کرے گا۔ لوگ ڈر گئے، بولے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، معاملہ چل گیا۔ اگلے دن یہ معاملہ ہوا کہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل جن کے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے مختار ثقفی کے یہاں سے، اب وہاں سے ہٹ گئے۔ آپ نے کہا یار یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد مجھے بلوائے۔ آپ یہاں سے گئے ہانی کے گھر، یہ ہانی بھی محب اہل بیت تھا، بولو یار سبحان اللہ، ان کے گھر پہ ٹھہر گئے۔ اب ہانی نے ٹھہروا تو لیا، اب جاسوسی چل رہی ہے امام مسلم بن عقیل کی، ان کو ڈھونڈا جائے یہ کہاں پر ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ پھر در جوک آنے لگے، بیعت کرنے لگے۔ ابن زیاد نے ایک حرکت کی، اپنا غلام دیا، اس کو 3,000 درہم دی، کہ تم جاؤ امام مسلم بن عقیل کی بیعت کرو اور ڈھونڈو کہاں پر ہے۔ اچھا یہ بات سمجھ لیجئے جو کہ فائدے سے خالی نہ ہوگی، ہانی اور ابن زیاد ان دونوں کی گہری دوستی تھی آپس میں، لیکن ہانی تھا محب اہل بیت، اس نے منہ اپنا نہ کھولا تھا،
بولو یار سبحان اللہ، اپنا منہ نہ کھولا تھا۔ کہتے وہ جو غلام تھا وہ ایک شخص سے ملاقات کی مسجد کے اندر، کہتے یار مجھے امام مسلم بن عقیل سے ملنا ہے، لوگ سمجھ گئے یہ وہی ہے جاسوسی۔ تو اس نے اپنے الفاظ بنائے، کہتے ہیں کہ میں بڑا محب اہل بیت ہوں، مجھے پیسے دینے ہیں امام مسلم بن عقیل کو۔ اب وہ جو تھے ساتھی، انہوں نے کہا یار بندہ ایک اچھا لگ رہا ہے اور یہ خدمت کرنے آیا ہے حضرت کی، اور ہمیں ضرورت بھی ان چیزوں کی۔ کہتے ملوا دیا، کہتے کل تم آنا، کل تمہاری ملاقات کروا دیں گے۔ کہتے وہ جو غلام تھا وہ ملاقات کرنے آ گیا، 3000 درہم دے دیے۔ امام مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا کہاں پر گئے تھے، بیعت کر لی، اور پتہ چل گیا کس کے گھر میں تھا، ہانی کے گھر میں۔ اور ہانی کون تھا؟ ہانی کون تھے؟ ابن زیاد کا گہرا دوست، اور ابن زیاد نے غلام چھوڑا ہوا تھا۔ یہ صبح جاتا اور رات کو واپس آتا تھا۔ 2-3 دن اس نے ایسی حرکتیں کی، ابن زیاد کے پاس آتا، پوری رپورٹ دیتا، بولا ادھر معاملات یہ ہو رہے ہیں، اتنے لوگ آ چکے، اتنے لوگوں نے بیعت کر دی۔ اب معاملہ یہ ہوا، ہانی کو بلوایا، ہانی کو کہا کہ تو نے کیا امام مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے؟ کہتے میں کیوں دوں گا، میرا کیا تعلق ان سے؟ اس غلام کو بلوا لیا جو غلام روزانہ آتا تھا۔ اب ہانی دیکھتے رہ گئے، بولے یار یہ کہاں سے آ گیا، تو جاسوس تھا، ہمیں بیعت کرنا آ گیا۔ یہ چلتی تھی وہاں پر حرکت ہے، کہتے یہ ایسا بندہ ہے، ہم تو سمجھے نہیں تھے اس کو۔ اب معاملہ اتنا گزر گیا، کہتے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب جو تھا وہ ہانی کو پوچھا گیا، ہانی نے منع کر دیا، پھر ہانی کو پر ظلم و ستم کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا ظلم و ستم کیا گیا، آپ کے سر پر سب سے پہلے ڈنڈا مارا گیا، آپ کی ناک پھٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے آپ کے ساتھ کیا گیا کربلا کے اندر، سب سے پہلے یہ۔ اب معاملہ اتنا گزرتا ہے، امام مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب وہاں سے چلے گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا، خبر پھیل گئی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب سارے لوگ جو تھے، حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل نے کہا، توجہ سبھی حضرات کی، امام مسلم بن عقیل نے کہا یار ابھی جو ہے نا ابن زیاد کے اوپر ہم حملہ کر سکتے ہیں اور گورنر ہم خود بن سکتے ہیں۔ کہتے ہیں امام مسلم بن عقیل نے یا منصور کہہ کر پکارا، یعنی اپنی قوم کو پکارا جنہوں نے بیعت کی تھی۔ کہتے 4000 لوگ جمع ہو گئے تھے، 40,000 تھے، 4000 لوگ جمع ہو چکے تھے۔ فرمایا آہستہ 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 وہی لوگ جو 40,000 تھے سارے ایک ساتھ جمع ہو چکے۔ ابن زیاد کے پورا گھر جو تھا، اس کا جو علاقہ تھا، اس کا جو پورا قلعہ کہہ لیں آپ، اس پورے کو گھیر لیا ہے۔ اب ابن زیاد کی کوئی بچنے کی صورت نہیں بنتی، اس نے وہی ہیلا پانا نکالا، اپنے بندوں کو اوپر بھیج دیا چھت کے اوپر، کہا بات کرو۔ یزید نے پیغام بھجوایا ہے کہ یزید شام سے نکل چکا ہے اور یزید یہاں پر آ رہا ہے، اگر کوئی شخص یہاں سے ابھی نہ گیا تو میں اس کا یزید کو نام لے لوں گا اور یزید اس کو مار دے گا۔ اب آپ کو کوئی دھمکی اس طرح دے، اگر آپ محب ہوں، اب مجھے بتائیے صحابہ کرام کے دور میں کتنی دھمکیاں دی گئی ہیں، کتنی دھمکیاں دی گئی ہیں، صحابہ کو کتنی دھمکیاں دی گئی۔ بلکہ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کر چکا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقدسہ کے حوالے سے، جب 40 آدمی نہ ہوئے تھے، آپ نے سینہ حرم کے اندر تبلیغ کی، آپ کو اتنا پیٹا گیا، معاذ اللہ اتنا مارا گیا، آپ کے چپل مبارک، بلکہ آپ کے منہ پر چپل ماری گئی، آپ بے ہوش ہو چکے تھے، لیکن قربان جائیے سارے قبیلے جمع ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں آج تو یہ جو ہے نا ابو بکر حضور کا دامن چھوڑ دیں یہ، لیکن قربان جائیے ابو بکر پر۔ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو ایک ہی سوال کرتے ہیں، یار میرے محبوب کا حال کیا ہے، میرے محبوب کا حال کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو تھا، اب ادھر دیکھیے آپ، یہ جو محب بنتے تھے 40,000 کی تعداد ہے، اعلان کر دیا، کہتے 40,000 میں تھا نا حضرات سنیے، 40,000 میں سے یہ وہی محب تھے جو بلانے والے تھے، 40,000 میں تو حضرت صرف اور صرف 30 لوگ رہ گئے تھے، 30 لوگ۔ کسی کہا جاتا ہے 40,000 میں صرف 30 لوگ۔ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، امام مسلم بن عقیل نماز پڑھنے گئے، کہتے ہیں نماز کے بعد سلام پھیرا، وہ 30 لوگ بھی غائب تھے۔ یہ بے وفائی تھی حضرت جی، 40,000 کی بیعت کرنا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کہا کہ یار میں نے خط بھیج دیا امام علی مقام کو، اب کیا ہوگا، یہ تو بے وفا نکلے اور آپ نکل بھی چکے ہیں، اب کس کے ہاتھ بھجواؤں، یہاں سے کوئی جانے کے لیے تیار بھی نہ ہوگا۔ آپ ایک گھر کے ایک عورت کے یہاں پہ گئے، بلکہ پورے گھومتے رہے کہ کوئی پناہ دے دے، کوئی مجھے رکھ لے اپنے پاس، کوئی رکھ لے۔
ان کی اتنی بڑی بے وفائی تھی، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ بیعت کرنے والے تھے، لیکن ایک عورت تھی جس کا نام تھا طوعا، اس نے رکھا اپنے پاس، لیکن اس کا بیٹا تھا شرابی۔ معاملہ یہ کوئی ابن زیاد نے کہا کہ جو اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں اتنے درہم دوں گا۔ وہ شرابی لالچ مانگے، اس نے امام مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دیا۔ معاملہ خیر اتنی بات طویل کے ساتھ ذکر کیا گیا، صرف میں اتنے واقعات کو آپ یہ یاد رکھیے گا، تقریباً یہ جتنا بھی واقعہ تھا، اتنا ابھی سنایا میں نے آپ کو، یہ صرف 75 سے 80 صفحات کے اندر لکھا گیا، اگر میں بھول نہیں کر رہا۔ اس سے آپ کے سامنے مختصر کر کے میں نے ذکر کیا ان باتوں کو، کافی طویل اس کے اندر چیزیں تھیں۔ اب معاملہ اس کے اندر ذکر کیا گیا، امام مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا۔ اچھا، امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے کتنے بندے بھیجے گئے؟ کیونکہ ابن زیاد جانتے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، جو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے ایک بندہ بھی کافی تھا، لیکن ابن زیاد جانتا تھا کہ مولا علی کے بھائی کے بیٹے ہیں، فرمایا 80 بندوں کو بھیجا کہ گرفتار کر کے لائے۔ وہ قربان جائیے امام مسلم بن عقیل کی ذات پر، کہتے ہیں کہ وہ 80 بندے اندر گئے، وہ 80 بندے بیچارے زخمی ہو کر باہر آ گئے۔ یہ شجاعت کا عالم تھا، امام مسلم بن عقیل کی شجاعت کا عالم یہ تھا۔ 80 بندے باہر پھینک دیے، اٹھا کے زخمی کر کے باہر پھینک دیا اکیلے شخص نے۔ ایک بدبخت وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، جب آپ جنگ کر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس بدبخت نے آپ کے چہرہ مبارک پہ ڈنڈا مارا، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے۔ آپ کے سر پر ڈنڈا مارا، آپ کا سر پھٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل کا یہ پہلی شہادت ہے، بھی شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو سر آپ کا پھٹ چکا تھا مکمل، محمد بن اشعث آگے آتا ہے، یہ جعدہ کا بھائی تھا، یہ آگے آتا ہے، کہتے ہیں آپ کو امان ہے، کہتے ہیں مجھے امان نہیں ملے گی، کہتے ہیں آپ کو امان میں دے رہا ہوں، کہتے ہیں نہ دی تو، کہتے ہیں نہیں میں امان دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا ابن زیاد۔ آپ کو پکڑ لیا گیا۔ سب سے بڑا آپ نے کہا، مجھے مایوسی اس وقت ہوئی کہ آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی۔ آپ نے کہا سب سے بڑی مایوسی تم نے یہ کر دی، تم امان دے رہو، تم نے تلوار لے لی میرے ہاتھوں سے۔ آپ رونے لگ گئے، راستے میں لے جا رہے تھے، توجہ ہے، آپ رو رہے تھے اپنے لیے نہیں۔ ایک بدبخت کہنے لگا، ارے تم تو آل رسول ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے بھائی امام حسین کے رو رہا ہوں، کہ جن کو میں نے بھیج دیا خط لکھ کے، حضرت کہ آپ آ جائیے، یہ حقائق ان باتوں کو سمجھیے، میں نے ان کو لکھ کر بھیج دیا ہے۔ اب معاملہ اتنا ہوا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں نے اس کو امان دے دیا۔ ابن زیاد کے تو امان دینے والا ہوتا کون ہے؟ میں نے صرف پکڑنے کا کہا تھا، حکم ہمارا چلے گا۔ امام محمد بن مسلم، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے 2 شہزادے، نام یاد ہے؟ سکھائے تھے میں نے، بتائیے۔ حضرت سیدنا محمد بن مسلم، دوسرے تھے حضرت سیدنا محمد، حضرت سیدنا ابراہیم بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 شہزادے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ امام مسلم بن عقیل نے یہ دونوں شہزادے دے دیے قاضی کو کہ حضرت ان کو آپ پہنچا دیں مدینہ المنورہ، واپس مکہ المکرمہ واپس پہنچا دیں۔ کہتے ہیں وہ قاضی جو تھے وہ اہل شرع تھے اور محب اہل بیت تھے، انہوں نے نکال دیا۔ کہتے ہیں بیٹا آپ جائیے یہاں سے، آپ کا راستہ سورن آ جائے گا۔ کہتے ہیں وہ بچے تھے، وہ راستہ بھول گئے، واپس اسی طرف آ جاتے ہیں، بلکہ جتنا چلے تھے روایتوں کے اندر اتنے جتنا چلے تھے واپس ادھر ہی رکے ہوئے تھے، یعنی سفر اتنا کر لیا تھا لیکن وہیں پر رکے ہوئے تھے، یعنی شہادت لکھی جا چکی تھی ان کی بھی۔ اب معاملہ اتنا ہوا، وہ رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں ایک سپاہی نے پکڑ لیا ابن زیاد کے پاس، نہ بولے یہ دونوں شہزادے فرزند مسلم ہیں، کہتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دو۔ مشہور جو تھا وہاں کے سپاہی تھا، وہ تھا محب اہل بیت، اس نے کہا کہ یار یہ دونوں بچے اور جیل کے اندر ہیں، کہتے ہیں ان کو رہا کر دو۔ اس نے راتوں رات ان کو واپس رہا کر دیا، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، واپس راتوں رات رہا کر دیا۔ کہتے ہیں اب یہاں سے نکل جانا، آپ کو راستہ سیدھا مل جائے گا۔ کہتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، واپس رونے لگ جاتے دونوں بھائی رونے لگ جاتے ہیں۔ اب ادھر عشق والا واقعہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائے سارے۔ کہتے ہیں دونوں رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے۔ سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم 2 شہزادے ہیں۔ سیدنا محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ لگی، میں نے مدینے والے تاجدار کا دیدار کیا۔ کہتے ہیں میری آنکھ لگی،
آنکھ لگی، کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا، ابراہیم کو، بیٹا اٹھ بھائی اب چلنا ہے، تیاری کا وقت آ چکا ہے۔ کہا بھائی کیا بات کہتے ہو، کون سی تیاری؟ اس کو سنیے، کہتے کون سی تیاری؟ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا جس میں علی المرتضیٰ تھے، جس میں سیدہ پاک تھی، کہتے ہیں اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تھی، امام حسن مجتبیٰ تھے، اور ہمارے بابا جان بھی حضور کے ساتھ تھے، جو کہ ابھی بھی شہید ہوئے، حضور کے ساتھ جنت میں پہنچے، حضور کے ساتھ جنت میں پہنچے ہوئے۔ کہتے ہیں وہ ٹہل رہے تھے، کہتے ہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بابا جان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے مسلم، ہمارے بچوں کو وہاں پر چھوڑ کر آ چکے ہو، ان ظالموں کے پاس آ چکے ہو، فرمایا ان کو ہی بلا لو اپنے پاس۔ بولو یار سبحان اللہ، یہ حضور کی بشارت تھی، کہتے ہیں ان کو ہی بلا لو ہمارے پاس۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب آپ کے بیٹے نے دیکھا، کہتے وہاں پر ایک عورت تھی، اس کا جو شوہر تھا وہ شرابی کبابی تھا، اس کا نام تھا حارث۔ یہ حارث اتنا بدبخت تھا اور یہ شرابی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی عقلیں تو کھوئی بھی ہوتی ہیں، یہ بھی لالچ میں آ گیا۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا جو فرزند مسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو اتنے درہم دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ 2 بچے کس کے ہیں؟ اس کی عورت لائی تھی اور وہ محب اہل بیت تھی۔ اس نے کہا 2 بچے کس کے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ ایسے ہی تھے، یہ گھوم رہے تھے، باہر پکڑ کے لے کر آئی، رکھیں گے ان کو، پالیں گے، پتہ ہے نہیں۔ جب اس نے دیکھا، کہتے ہیں یہ تو وہ امام مسلم کے بیٹے دو، جب نام لیا وہ دونوں رونا شروع ہو گئے، کہتے ہیں ہمارے بابا جان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، لیکن پھر بھی اس میں ترس نہیں آیا۔ اس حارث نے اس کی حرکتیں دیکھا، اس حارث نے اپنے غلام کو کہا، بولا ان دونوں کو جان سے مار دو۔ غلام نے کہا میرے اندر اتنی جرت نہیں کہ میں ان دونوں کو مار دوں، اتنی طاقت نہیں ہے میں ان دونوں کو مار دوں۔ کہتے ہیں اب اس صورت میں غلام نے کہا میں ان کو تو نہیں مار رہا، تجھے ضرور مار دوں گا۔ کہتے ہیں وہ حارث بیشے بھی وہ ایک بہادر تھا، اس نے اپنے غلام کو ہی مار دیا جان سے، ایک قتل اس نے کر دیا۔ بیوی آگے آتی ہے، کہتے ہیں 2 بچوں کو چھوڑ دو، یہ شہزادہ رسول ہیں، کیوں ان کا خون اپنے سر پر لے لو، کل قیامت ان کیا منہ دکھاؤ گے ان کے نانا کو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہتے ہیں وہ جو شخص تھا وہ پیسوں کی لالچ میں آ چکا تھا، اس نے اپنی بیوی کو زخمی کر دیا۔ بیٹے نے دیکھا ماں کو زخمی کر دیا، بیٹا اچھلا، بیٹے نے باپ کا ہاتھ روکا، باپ نے بیٹے کو بھی گردن اڑا دی اس کو۔ اللہ اکبر، 3 بندوں کو شہید کر دیا یہ صرف پیسوں کے چکر میں۔ اب اس نے کیا کرا؟ حضرت محمد، حضرت ابراہیم، ان دونوں کا عشق دیکھیے یار، دونوں بھائی کھڑے ہوئے، ابراہیم چھوٹے، محمد بڑے تھے۔ جب دونوں کا وقت آیا نا اور وہ تلوار چلانے لگا، اس نے کہا حارث رک جا، جو چھوٹے والے تھے ابراہیم نے کہا حارث رک جا، پہلا مجھے مار، بھائی کو چھوڑا ہی پہلا میرا مار۔ یہ تھی محبت دونوں بھائیوں کے اندر، کہتے پہلا مجھے شہید کر، ان کو چھوڑ ابھی۔ بڑا بھائی آ گیا، نہیں اس کو ابھی ہٹاؤ، میں بڑا ہوں، پہلا میں جاؤں گا نانا کے پاس، پہلا میں جاؤں گا یار۔ یہ تھا جانے کا جذبہ۔ اب معاملہ اتنا ہوتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب دیکھیں کتنے قتل کے، 3 اور 2، یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ کہتے ہیں ان دونوں کے سر انور کو وہ ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہے کٹے میں لے کر، اور کہتا ہے کہ ابن زیاد میرے پیسے دو۔ ابن زیاد کہتا ہے پاگل تو نہیں ہو گیا، کون سے پیسے؟ کہتے ہیں یہ دیکھ یہ 2 سر لے کر آیا ہوں۔ کہتے کون سے سر؟ اس سے دیکھیں گے تو یہ فرزند مسلم کے۔ کہتے تجھے کس نے حکم دیا ان دونوں کو مارنے کا؟ کہتے تو نے تو کہا تھا۔ کہتا میں نے زندہ کہا تھا، اب یزید جو ہوگا وہ مجھے کہے گا ان دونوں کو زندہ چاہیے، تو میں کیا کہاں سے لے کر آؤں گا؟ انہیں ان دونوں کو مار دیا۔ اپنے غلام کو کہتا ہے، وہ سپاہی کو کہتا ہے، کہتا ہے اس کو بھی مار دو، اس حارث کو ہی مار دو۔ 5 قتل کر کر خود بھی جہنم واصل ہو گیا، 2 شہید ہوئے، باقی جو تھے یہ جو محب اہل بیت، ان کو بھی آپ شہید کہہ سکتے کیونکہ میں محب اہل بیت تھی یہ۔ تو یہ جو تھا دیکھیں پیسہ کتنا لالچ ہے، صرف اس بات کو سمجھے یہاں پر۔ اب میں بالخیر یہ معاملات سے آپ رکیے اور ان طرف آئیے کہ صحابہ کرام کا کردار۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ تھے، 8 صحابہ، 10 صحابہ، 11 صحابہ یا 12 صحابہ کی تعداد بنتی ہے جو کربلا کے اندر تھی۔ اسے اپنے بات کو میں سمیٹ رہا ہوں اسی بات کو، کربلا کے اندر اگر آپ کا یہ کہنا ان لوگوں کا کہ صحابہ کرام میں کوئی کردار نہ تھا، اس بات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ جب سیدنا امام زین العابدین واپس لوٹے تھے مکہ المکرمہ کی طرف تو صحابہ کرام کھڑے ہو چکے تھے، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا اس نے ایسی حرکت کر دی، فرمایا ہم اس سے جنگ کرنے جا رہے۔ امام زین العابدین نے روکا، حضرت نہیں،
ابھی آپ نہیں جا سکتے. کہتے ہیں ہاں اگر تم کربلا کا خونی منظر دیکھ کر آ چکے ہو لیکن ہمیں جانے دو، ہم نہیں چھوڑیں گے. صحابہ کرام نے فرمایا ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، یزید کو. کہتے ہیں اس کے جو بندے ہیں وہ ابھی کافی عروج پر ہیں، ابھی رہنے دے، معاملہ ٹھنڈا ہونے دے. اگر یہ اعتراض کیا جائے صحابہ کرام میں کوئی کردار نہ تھا یا صحابہ کرام یزید کے ساتھ تھے معاذ اللہ، یہ اگر اعتراض کیا جائے تو آپ اس بات کو پڑھ کر دیکھ لیجیے، علامہ صاحب موجود ہے اس بات پر بھی، آپ اس بات کو پڑھ لیجئے کہ جب امام زین العابدین واپس لوٹے اس یزید کی حرکتیں کیا تھی کہ اس نے مکۃ المکرمہ کے اندر بھی حملہ کروایا، مسجد نبوی کے اندر بھی حملہ کروایا. اگر صحابہ ساتھ ہوتے تو حملہ کرواتا تو پتہ چلا صحابہ ساتھ نہ تھے. بلکہ صحابہ کا کردار یہ تھا کہ جو حضرت سے عبداللہ بن زبیر جنہوں نے روکا تھا کہ حضور آپ مت جائیے امام حسین کو، ان کی لاش مبارک کو بلکہ ان کے جسم اقدس کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکایا گیا. اللہ اکبر. حضرت جی 40 دن تک لٹکایا گیا، ان کا خون بہہ رہا تھا. اور یہ وہی صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عشق کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا، حجامہ کے اندر خون نکلتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کٹوری ان کو دے دی، کہا اے عبداللہ یہ ایسی جگہ دفنا کر آنا ہے یا ایسی جگہ ڈال کر آنا ہے کہ جہاں پر کسی کا پاؤں نہ لگے. عبداللہ بن زبیر چلے جاتے کٹورا لے کر بیابان علاقے کی طرف. کہتے ہیں یار اس طرف ڈالوں گا ہو سکتا ہے کتے کا پاؤں لگ جائے، اس طرف ڈالوں گا یا کوئی جانور آ سکتا ہے، یار اس طرف ڈالوں گا اس طرف دفن کروں گا کوئی آدمی آ سکتا ہے. ابھی عشق اور عقل دونوں ٹکرا رہے تھے. بولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا عشق غالب آ چکا تھا. فرمایا ایسی جگہ دفن کر دیا کسی کا ہاتھ کیا کسی کا پاؤں میں ہی لگ سکتا، ایسی جگہ دفن کر دیا. حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، غیب والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن زبیر کہاں پر ہے؟ وہ خون کہاں ہے؟ کہتے حضور ایسی جگہ ڈال کر آیا ہوں کہ وہاں پر کسی کا پاؤں بھی نہیں لگ سکتا. بتایا نہیں حضور نے کہاں پر گیا، نہ عبداللہ بن زبیر نے بتایا. میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا تھا اس کا. حضور خود بتاتے ہیں اے عبداللہ تم شاید جو ہے وہ اس کو پی کر آ چکے ہو. ارے بولو نا سبحان اللہ. حضور کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ علم غیب کا. کہتے ہیں وہ عبداللہ بن زبیر عشق اور عقل لڑ رہے تھے، یار کرنا کیا، ادھر دفنانے کیا کرنا ہے؟ کہتے دفنانا نہیں ہے، دفنانا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پورا خون پہنچ جائے. کہتے وہ خون پی لیا اور حضور کا فرمان تھا عبداللہ تو نے خون تو پی لیا ہے، اپنے اوپر جہنم کو بھی حرام کر لیا ہے. تو نے اپنے اوپر جہنم کو بھی حرام کر لیا. یہ عبداللہ بن زبیر تھے. اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہتے ہیں ان سے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اس خون کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا. پر یہ 40 دن جو تھے یہ خون کا بدلہ دیا جا رہا تھا. ان کی والدہ جو کہ بہت بوڑھی تھی، جس سے گردن بھی نہیں اٹھ سکتی تھی، وہ آتی ہیں اپنے بیٹے کی وہ جسم اقدس کو دیکھتی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. واویلا نہیں کرتی، قمیص نہیں پھاڑتی، بال کو نہیں بکھیرتی، سینہ نہیں بجاتی. حضرت جی سنیے یہ ماں ہے اور ماں کو زیادہ افسوس ہوتا ہے، ماں کو زیادہ غم ہوتا ہے. ماں آتی ہے، ماں نے ایسے دیکھا غم نہ کیا. کہتے ہیں بیٹا حضور کی بارگاہ میں شہید ہوئے، ہو جاؤ کوئی مسئلہ ہو جاؤ. کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو چیز ہے عبداللہ بن زبیر تمہیں خون کا بدلہ دینا پڑے گا. ایک جملہ دے رہا ہوں اسی بات میں مکمل کروں گا. عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، بلکہ عبداللہ بن زبیر سے فرمایا گیا تھا کہ اے عبداللہ تمہیں اس خون کا بدلہ دینا پڑے گا. اب مجھے بتائیے عبداللہ بن زبیر نے صرف ایک کٹوری پی تھی، اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا تھا. حسین تو پورے خون رسول تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یہ تھا صحابہ کرام کا کردار. جو اعتراضات کیے جاتے تھے وہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کیے گئے، اور جو چیز جتنی ہم وفا کر سکتے تھے اتنی ہم نے وفا کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. جو چیز آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ بیان کی گئی ان کو اپنے ذہنوں میں راسخ کریں. یہ کئی اعتراضات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یہ گھنٹوں کے تھے، منٹوں کے اندر آپ کے اندر پہنچائے گئے. یہ اسی وجہ سے کہ آپ نے توجہ فرمائی، ہمارا ذوق بڑھتا گیا. اگر توجہ نہیں کرتے تو پھر وہی گھنٹوں میں بات نکل جاتی. توجہ کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سید الشہداء سیدنا امام علی مقام کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آپ کا نانے جان، آپ کے
نانا جان کا پڑوس ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ الکریم واقعہ کربلا ہوگا اور اس کے اندر بھی ایک دو اعتراضات ہوں گے جو آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ کل انشاءاللہ آخری درس ہمارا 10واں درس ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔